الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں اور پھر اپنے اسلام اور ایمان کے دعوے کی تردید کر بیٹھتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بے شک تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں کے بھید کو نہیں جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جانے گا کون ایمان والے ہیں اور کون منافقین ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 29، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 یعنی 29 نمبر کی سورت، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے اور یہی بات بتایا ہے ایک دوسرے انداز میں کہ جب انسان ایمان قبول کرتا ہے اور اسلام کے دائرے میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو رب کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور وہ آزمائش دنیا میں ہی دنیاوی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے اس لیے بھیجتا ہے، یا یہ آزمائش اس لیے آتا ہے تاکہ لوگ جان لے کہ کون ایمان کے اندر کتنا درجہ رکھتا ہے، کون پختہ ایمان والا ہے اور کون کمزور ایمان والا ہے، اور کون ایمان اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ بات بتلانے کے لیے طرح طرح کے آزمائش مسلمانوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، یعنی پہلی آیت جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی وہ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، ایمان ان کا بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن ان کا دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ ہم بہت ایمان والے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑی پختگی والی لگتی ہے کہ بڑے تقوی والے، بڑے پرہیزگار، اس طرح کا ایکٹیویٹی، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن چونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے یا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اسلام کے اندر ہے، تو مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بڑی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان جنگ ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے آنے کا مطلب ہی بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھ لے، جان لے کہ کون ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو ایسی آزمائشوں کا جب دور ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہیں پر کوئی اسلام کی جو بنیاد ہوتی ہے، ایمان کی جو بنیاد ہوتی ہے، جب کسی علاقے میں بالکل نیا ہوتا ہے وہاں پر زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام کی جو ابتدا ہے وہ مکہ کے اندر ہوئی، لیکن آج بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کفر و شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، بدعت و خرافات وہاں پہ بہت زیادہ جمع ہوا ہے۔ تو ایسے جگہوں پر جب پہلی مرتبہ اسلام کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ایمان کے لیے کوشش کی جاتی ہے، تو بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں۔ تو ویسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمائش دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ دیکھیں کہ ایمان میں کون پختہ ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کے اپنے جان و مال کو صرف کرتا ہے، کون اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، اور کون اس راستے میں آنے والی پریشانیوں کو، آزمائشوں کو اور مصیبتوں کو سہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب آزمائش آتی ہے تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بڑے ایمان والے ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، مصیبتوں کو دیکھ کر کے، آزمائشوں کو دیکھ کر کے فوراً الٹے پاؤں بھاگتے ہیں۔ ان کے پاس دو ہی چارہ ہوتا ہے، یا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کر کے اپنے کیریکٹر سے وہ اپنے ایمان کی تردید کر دیتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ کافروں سے مل جاتے ہیں، مشرکوں سے مل جاتے ہیں، بدعتیوں سے مل جاتے ہیں،
اور جو آزمائش ہوتی ہے اس آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پہنچنے والے تکلیف جو لوگوں کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، اس کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں اور الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورۃ الحج میں اسی بات کو ذرا دوسرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب مطلب نکلتا رہے گا اسلام کی طرف لپک پڑیں گے، جب مطلب نہیں رہے گا تو اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر کوئی بھلائی ملنے والی ہوتی ہے تو ان کا دل بڑا اطمینان رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش اترتی ہے تو فوراً الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں اور الٹے پاؤں بھاگتے ہیں۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں عقیدے کے اعتبار سے پختہ، دل کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے مضبوط، ارادے کے اعتبار سے مضبوط مومنوں کو ہر دور میں پیدا کیا ہے، اور ان مومنوں کی جو کوشش ہوتی ہے، ان ایمان والوں کی جو کوشش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اسلام کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، آگے کی طرف بڑھاتی ہے۔ جو ایمان والے اپنے ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، جو ایمان والے اپنے ارادے کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، ان کا ایمان اور اسلام انتہائی پختہ ہوتا ہے اور ان کے ارادے کے اندر عزیمت ہوتی ہے، ایسے ایمان والے جب اپنا کام شروع کرتے ہیں تو وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، کون کدھر سے کیا بھونک رہا ہے اس کو وہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ کون کس طرح سے سازشوں کا طوفان رچ رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے اسلام کے نام کو سربلند کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے ہی بڑھاتے رہتے ہیں، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اس کے قدم کو روک نہیں سکتی ہے۔ ایسے ایمان والے جب سر دھڑ کی بازی لگا کر کے اسلام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسلام کو جب فتح نصیب ہوتی ہے، جیت نصیب ہوتی ہے، غلبہ نصیب ہوتا ہے، ترقی نصیب ہوتی ہے، سربلندی نصیب ہوتی ہے، تو یہ جو کمزور ایمان والے جو سائڈ لگے رہتے ہیں فوراً سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی بہت کوشش کی، ہم بھی آپ کے سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت آپ کے سپورٹ میں تھے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے پھلنے پھولنے سے، اسلام کے سربلند ہونے سے، اسلام کو فتح نصیب ہونے سے جو فائدے ملنے والے ہوتے ہیں اس میں ان کا بھی حصہ ہو جائے، بس اس لیے وہ فوراً پھر پلٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، کون کس طرح سے ایمان لے آنے والا ہے، کون کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھامنے والا ہے، کون کتنا ایمان کے لیے اپنے جان و مال کو خرچ کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کے بھید کو جانتا ہے کہ کون پختہ ایمان والا ہے اور کون کمزور ایمان والا ہے، اور اخیر میں نتیجہ کے طور پر، رزلٹ کے طور پر فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کریٹ کرتا ہے، مختلف موقعوں سے آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، سب کو معلوم ہو جائے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، کون کمزور ایمان والا ہے، کون پختہ ایمان والا ہے، اور کون اسلام اور مسلمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسلام کا جھنڈا دینا چاہتا ہے جو پختہ ایمان والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آزمائش آنی ہے، اور آزمائش ایمان کے حساب سے ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے ہی بتایا آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور المستدرک الصحیحین کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے،
کیوں؟ کیونکہ نبیوں کا جو ایمان ہوتا ہے سب سے زیادہ پختہ ہوتا ہے. ثم الصالحون، اور پھر نیک لوگوں کا، اور پھر جو نیکی کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں ویسے ہی لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے. گویا آزمائش ہر حال میں آنی ہے، لیکن اس کا معیار یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ ایمان میں مضبوط ہوگا رب کی طرف سے اتنی ہی آزمائش ہوگی. اسی سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آزمائش جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے. اسلام اور ایمان لانے کے بعد آزمائش آئے گی. ضروری نہیں کہ آزمائش کافروں کی طرف سے ہی آئے. آزمائش کافروں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، مشرکوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، بدعتیوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے مسلمان کے چوغے میں جو ابن الوقت اور موقع پرست منافقین ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی آزمائش آئے گی. آزمائش آئے گی اور ضرور آئے گی. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے اوپر آزمائش آتی ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے میراث کو پانے والے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان کے جان و مال داؤں پر لگتے ہیں، ان کے جان و مال کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ان کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے. جو چیز ان کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ چیز ان کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے درمیان ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے لوگ یقینی طور پر خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبولیت کا درجہ دیا ہے. لہذا مومنوں اور مسلمانوں، اگر آزمائش کا وقت آتا ہے اس وقت صبر کا دامن پکڑ رہیے. اگر اسلام کو ضرورت ہے آپ کے جان کی اور آپ کے مال کی، آگے بڑھیے، اپنے جان کو بھی اسلام کے راستے میں لگائیے، اپنے مال کو بھی اسلام کے راستے میں لگائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرخرو بندے بننے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسلمانوں کے صف میں قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آزمائش کے وقت میں ثابت قدم رہنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی اسوہ کو ہمارے اندر پیدا کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے طریقہ کار پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.